ملیحہ بیٹا جلدی کرو، تمہارا ڈرائیور تمہیں لینے آیا ہے اور باہر گاڑی کھڑی ہے۔ وارڈن کی آواز پر ملیحہ جو بھی کتابیں بند کر کے سکون کا سانس لینے لیٹی تھی، ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں نمودار ہو گئی۔ وہ بھی چند لمحے پہلے ہی اپنے فائنل پیپرز ختم ہونے کی خوشی میں مسکرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب وہ گھر جا کر ماں کے ساتھ وقت گزارے گی، لیکن اس اچانک بلاوے نے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی تھی۔ وارڈن باجی خیریت تو ہے؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ اچانک ڈرائیور کیوں آیا ہے مجھے لینے؟ میں نے تو گھر بات بھی نہیں کی اور نہ ہی کسی نے مجھے اطلاع دی ہے۔ ملیحہ نے گھبراہٹ میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کا ذہن برے وسوسوں کی اماجگاہ بن چکا تھا۔ وارڈن نے کاندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم ملیحہ، بس تمہارے گھر سے فون آیا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہے اور ڈرائیور بھیج رہے ہیں، تمہیں فوراً روانہ کر دیا جائے۔ تم جلدی سے اپلیکیشن لکھو اور سامان پیک کرو، وہ باہر انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وارڈن کمرے سے نکل گئی اور ملیحہ وہیں بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے، یا اللہ خیر کرنا، یہ اچانک بلاوا تو کبھی نہیں آیا، کہیں ماں کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور گھر کا نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور بھاری قدموں سے ہاسٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھتے ہی سوال کیا، کریم چاچا، امی ٹھیک ہیں چچا جان؟ ٹھیک ہیں، کوئی بول کیوں نہیں رہا؟ کریم بخش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، بی بی جی حویلی پہنچ کر سب پتہ چل جائے گا۔ گاڑی ہائی وے پر رواں دواں تھی، لیکن ملیحہ کی نظریں کھڑکی سے باہر ویران راستوں پر جمی ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی اس کے دل کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ سفر طویل تھا، لیکن اس کی سوچوں کا سفر اس سے بھی زیادہ طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ رات کی سیاہی پھیل چکی تھی جب گاڑی گاؤں کی کچی سڑکوں پر مڑی اور حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے جا رکی۔ حویلی جو ہمیشہ روشنی اور چہل پہل سے بھرپور ہوتی تھی، آج ماتم کدا بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا سوگوار سکوت محسوس ہو رہا تھا۔ عام طور پر اس کی آمد پر ملازمین اور اس کی ماں خوشی سے نہال ہو جاتے تھے، لیکن آج ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ تیز قدموں سے زنان حصے کی طرف بڑھی۔ برآمدے میں داخل ہوتے اسے دھیمی دھیمی رونے کی آوازیں سنائی دی۔ ماں کیا ہوا ہے؟ ملیحہ چیخ کر اپنی ماں کی طرف لپکی اور انہیں جھنجھوڑ کر پوچھا، آپ رو کیوں رہی ہیں اور گھر میں یہ کیسا ماحول ہے؟ مجھے بتائیں، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ نصرت بیگم نے سر اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ انہوں نے تڑپ کر ملیحہ کو گلے لگا لیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ میری بچی برباد ہو گئی، میری پھول سی بچی کو بے قصور سولی چڑھایا جا رہا ہے۔ نصرت بیگم کے الفاظ ملیحہ کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ ماں، خدا کے لیے پہیلیاں مت بجوائیں، صاف صاف بتائیں کیا ہوا ہے۔ ملیحہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک بھاری اور گرجدار آواز گونجی، میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ ملیحہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے چچا جہانگیر خان دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے رحمی اور صفاقی تھی۔ ان کے پیچھے دو مسلح گارڈ بھی کھڑے تھے۔ چچا جان، یہ ماں کیوں رو رہی ہیں؟ اور آپ نے مجھے اچانک ہاسٹل سے کیوں بلوا لیا؟ میرے تو ابھی پیپرز ختم ہوئے تھے، میں رزلٹ کے بعد آنے والی تھی۔ ملیحہ نے احتراماً مگر انتہائی تشویش سے پوچھا۔ جہانگیر خان کمرے میں داخل ہوئے اور ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، ملیحہ، تمہارے پاس وقت کم ہے، اسی لیے دھیان سے سنو۔ علی سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جذبات میں آ کر اس کے ہاتھوں شاہ حویلی کا چھوٹا وارث سکندر شاہ کا چھوٹا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ ملیحہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ علی بھائی سے قتل؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چچا جان؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، اور اب پنچایت نے فیصلہ سنا دیا ہے، جہانگیر خان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ خون کے بدلے خون یا پھر ونی، شاہ خاندان والے علی کے خون کے پیاسے ہیں، اور میں اپنا اکلوتا بیٹا وارث قربان نہیں کر سکتا۔ میری نسل ختم ہو جائے گی۔ ملیحہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ بے یقینی سے کبھی چچا کو اور کبھی اپنی روتی ہوئی ماں کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی ماں کیوں رو رہی تھی، کہ اسے سولی چڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے چچا جان؟
آپ کا بیٹا قتل کرے اور سزا میں کاٹوں؟ میں کیوں ونی بنوں؟ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور یہ جہالت کا فیصلہ ہرگز نہیں مانوں گی۔ ملیحہ نے پہلی بار اونچی آواز میں بات کی۔ اس کے اندر کی بغاوت جاگ اٹھے تھے۔ جہانگیر خان غصے سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ملیحہ کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ اپنی زبان کو لگام دو ملیحہ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ گھر کی عزت اور وارث کی جان بچانے کے لیے بیٹیوں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تمہارا نکاح آج رات ہی شاہ خاندان کے بڑے بیٹے ارمغان شاہ سے ہوگا اور تم ابھی اسی وقت رخصت ہو کر ان کی حویلی جاؤ گی۔ وہ لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہیں اور صرف اسی شرط پر انہوں نے علی کی جان بخشی ہے کہ ہم اپنی عزت ان کے حوالے کریں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ملیحہ نے چچا کا ہاتھ جھٹکا اور چیخ اٹھی۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس جا گری۔ ماں، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنے بھائی کو منع کریں۔ میں جانور نہیں ہوں جو کسی کے خون بہا میں دے دی جاؤں۔ میرا مستقبل، میرے خواب، میں نے اتنی محنت اس دن کے لیے نہیں کی تھی کہ مجھے کسی قتل کے بدلے قربان کر دیا جائے۔ نصرت بیگم نے بے بسی سے بیٹی کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری بچی، میرا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ تیرے باپ کے مرنے کے بعد ہم تیرے چچا کے رحم و کرم پر ہیں۔ اگر ہم نے انکار کیا تو یہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ ملیحہ کہ اگر تم نے انکار کیا تو وہ علی کو تو بچا لیں گے مگر مجھے زہر دے دیں گے۔ ملیحہ ساکت رہ گئی۔ چچا اتنے گر سکتے ہیں؟ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ظلم ہے ماں، یہ سراسر ظلم ہے، ملیحہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جہانگیر خان نے نفرت سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور حکم صادر کیا، شام تک تیار ہو جانا، مولوی صاحب اور شاہ خاندان کے لوگ آتے ہی ہوں گے۔ اور خبردار ملیحہ، اگر تم نے وہاں کوئی تماشا کیا یا نکاح کے وقت انکار کیا تو اپنی ماں کی لاش دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ میں علی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ دھمکی دے کر جہانگیر خان کمرے سے نکل گئے۔ ملیحہ وہیں قالین پر گر گئی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی اس پر۔ صبح تک وہ اپنی یونیورسٹی اور ڈگری کے خواب دیکھ رہی تھی اور اب شام ڈھلتے ہی وہ کسی انجان شخص کی ونی بننے جا رہی تھی۔ وہ شخص جس نے اس کے خاندان سے دشمنی کا بدلہ لینا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ونی کی زندگی جہنم سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اسے نہ بیوی کا درجہ ملتا ہے نہ بہو کا، وہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ حویلی کی پرانی ملازمائیں اس کے پاس آئیں اور اسے زبردستی اٹھا کر تیار کرنے لگی۔ ملیحہ کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ نہ اس نے کوئی زیور پہنا نہ کوئی میک اپ کیا، بس ایک سرخ رنگ کا پرانا سا سادہ جوڑا اسے پہنا دیا گیا جو شاید اس کی دادی کے زمانے کا تھا اور اس میں سے عجیب سی پرانی مہک آ رہی تھی۔ ملیحہ کو وہ روسی جوڑا نہیں بلکہ اپنا کفن لگ رہا تھا۔ اس کی کتابیں، اس کا موبائل، سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اس کی شناخت مٹائی جا رہی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ نصرت بیگم ایک کونے میں جائے نماز بچھائے سر سجدے میں رکھے رو رہی تھی۔ وہ اتنی مجبور تھیں کہ اپنی بیٹی کو بچا نہیں سکتی تھی۔ ملیحہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر کرب۔ کیا یہی وہ دن تھا جس کی ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے؟ اس نے سوچا تھا کہ اس کی بارات آئے گی، ڈھول باجے ہوں گے، لیکن آج اس کی عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے شور سنائی دیا۔ شاید بارات آ گئی تھی یا یوں کہیں کہ اسے لے جانے والا جلاد آ گئے تھے۔ شاہ خاندان کے مرد ہتھیاروں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے تھے، جیسے وہ دلہن لینے نہیں بلکہ کوئی فتح کرنے آئے ہوں۔ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی، مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، جلدی چلیں، مردانے میں بلایا ہے۔ ملیحہ کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے، کہیں دور نکل جائے، کھڑکی سے کود جائے، لیکن کہاں جاتی؟ باہر پہرے تھے اور اندر ماں کی مجبوریاں۔ وہ سر جھکائے وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے پیر تو منو بھاری ہو گئے تھے۔ چچا جہانگیر خان کچھ مردوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک عمر رسیدہ مولوی صاحب تھے جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ نکاح نامہ ملیحہ کے سامنے رکھا گیا۔ جہانگیر خان نے سختی سے ملیحہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جس کا دباؤ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ ملیحہ بنت ولید خان، کیا آپ کو یہ نکاح ارمغان شاہ ولد سکندر شاہ کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر کے عوض قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر تھیں۔ ملیحہ کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ وہ کیسے ہاں کہہ دیتی؟ یہ اس کی موت کے پروانے پر دستخط تھے۔ 5 لاکھ حق مہر،
یہ اس کی قیمت تھی جو لگائی گئی تھی؟ جہانگیر خان نے کھانس کر اسے متنبہ کیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی آہستگی سے بولے، ماں کی زندگی پیاری ہے تو دستخط کر دو۔ ملیحہ نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں التجا تھے کہ بیٹی میری خاطر خاموش رہنا۔ ملیحہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی ماں کی زندگی کے بدلے اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ ملیحہ نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک گرم آنسو اس کی گال پر لڑک گیا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے قلم تھاما۔ اس کا ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہا تھا، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ بڑی مشکل سے اس نے کاغذ پر لکیریں کھینچی جو اس کے دستخط تھے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز اس کے اپنے کانوں تک بھی مشکل پہنچ سی تھی، جیسے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ کمرے میں کھوکھلی مبارکبادیں گونجی۔ جہانگیر خان کے چہرے پر سکون آ گیا کہ ان کا بیٹا بچ گیا، بھلے بھتیجی کی زندگی برباد ہو گئی۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا شور مچ گیا۔ اسے ایک لمحے کی مہلت بھی نہ دی گئی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ اسے ہوش ہی نہ رہا۔ اس کی ماں اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن جہانگیر خان نے زبردستی انہیں الگ کیا۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکی۔ میں ایک بات قسمت ماں ہوں۔ نصرت بیگم کی آواز ڈوب رہی تھی۔ ماں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور نہ اس حویلی کے لوگوں کو۔ آپ سب نے مل کر مجھے زندہ درگور کر دیا۔ ملیحہ نے دل میں عہد کیا اور خود کو ماں سے الگ کر لیا۔ اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا اور اب وہاں صرف ویرانی تھی۔ اسے سیاہ شیشوں والی ایک بڑی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ کوئی سہیلی، نہ کوئی رشتہ دار جو اسے دلاسا دیتا۔ وہ تنہا دشمنوں کے درمیان جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اجنبی شخص تھا اور ساتھ والی سیٹ پر ایک مسلح گارڈ جو اسے مجرموں کی طرح گھور رہا تھا۔ گاڑی حویلی سے نکلی اور اندھیرے راستوں پر دوڑنے لگی۔ شاہ حویلی کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن یہ چند منٹ ملیحہ پر صدیوں کی طرح گزرے۔ گاڑی ایک عالی شان حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا، لیکن ادب سے نہیں۔ اتریں بی بی جی۔ گارڈ کی آواز سخت اور روکھی تھی۔ ملیحہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ سامنے برآمدے میں کچھ خواتین کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر ہمدردی نہیں بلکہ طنز اور حقارت تھی۔ وہ سب اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی عجیب ہو۔ آ گئی مجرموں کی بیٹی۔ ایک تیز ترار عورت کی آواز آئی جو خوبصورت مگر انتہائی مغرور دکھائی دے رہی تھی۔ یہ شاہ حویلی کی بڑی بہو زرینہ بیگم تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ملیحہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور حقارت سے تھوکا، تمہارے بھائی نے ہمارے گھر کا چراغ بجھایا ہے۔ اب ہم تم سے وہ بدلہ لیں گے کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی۔ ملیحہ نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کانٹوں کا بستر ہے اور اسے اب یہیں جینا اور یہیں مرنا ہے۔ اس کا شوہر کون ہے، کہاں ہے، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ ونی ہے اور ونی کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی مان نہیں ہوتا۔ زرینہ بیگم نے اشارہ کیا تو ایک ملازمہ نما سخت گیر عورت نے بازو سے ملیحہ کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے حویلی کے اندر لے گئی۔ ملیحہ کا بازو درد سے دکھ رہا تھا، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، آج سے یہی تمہاری دنیا ہے۔ اس عورت نے اسے حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک کمرے میں دھکا دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کنڈی لگنے کی آواز ملیحہ کے دل پر چلی۔ ملیحہ دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کمرہ سجا ہوا نہیں تھا بلکہ کسی پرانے گودام کی طرح ویران تھا، جس میں دھول، مٹی اور حبس تھا۔ یہ اس کی سہاگ رات نہیں تھی بلکہ قید کی پہلی رات تھی۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی نئی زندگی کا آغاز آنسوں اور خوف کے سائے میں ہو چکا تھا۔ باہر رات کا سناٹا تھا اور اندر اس کی روح کی چیخیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کل کا سورج اس کے لیے کوئی نئی آزمائش لے کر طلوع ہوگا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ ملیحہ جو رات بھر زمین پر روتے روتے بمشکل سوئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، کیونکہ جس چٹائی پر وہ سوئی تھی وہ انتہائی پتلی اور زمین سخت ٹھنڈی تھی۔ اس کے سامنے ایک بھاری بھرکم اور روبدار خاتون کھڑی تھی جن کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ یہ شاہ حویلی کی بڑی بہو زرینہ بیگم تھی۔ ان کے ہاتھوں میں چابیاں تھیں جن کی کھن کھناہٹ نے ماحول میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ اٹھو نواب زادی، یہاں تم کوئی مہمان بن کر نہیں آئی ہو جو دوپہر تک سوتی رہو گی۔
زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر ملیحہ کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ ملیحہ کا سر چکرا گیا، ابھی اسے ہوش بھی نہیں آیا تھا کہ اس حملے نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ ملیحہ کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی، بھابھی پلیز میرے بال چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، میں اٹھ رہی ہوں، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کی آواز میں نیند کی خمار کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے۔ زرینہ نے اسے ایک زوردار دھکا دے کر فرش پر گرایا۔ ملیحہ کا سر دیوار سے ٹکرایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ درد تو ابھی شروع ہوا ہے لڑکی، تم قاتلوں کے گھر سے آئی ہو اور قاتل کی بہن کی جگہ اس گھر کے بستروں پر نہیں بلکہ پیروں میں ہوتی ہے۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر کچن میں پہنچو، آج سے اس حویلی کا سارا کام تمہارے ہی ذمہ ہے، اور خبردار اگر کسی کو شکایت لگانے کی کوشش کی تو زبان کھینچ لوں گی۔ ملیحہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ میری بات سنیں، میں نے کبھی اتنا کام نہیں کیا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں تو پڑھتی تھی ہاسٹل میں، مجھے سکھا دے میں کر لوں گی، لیکن پلیز مارے مت۔ اس نے لرزتی آواز میں رحم کی اپیل کی تو زرینہ نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، وہ پڑھائی اور عیاشی ختم ہو گئی، اب تم ونی ہو، اور ونی کا کام صرف خدمت کرنا اور ذلیل ہونا ہے۔ اگر آدھے گھنٹے میں ناشتہ تیار نہ ہوا تو وہ حال کروں گی کہ اپنی ماں کو بھی بھول جاؤ گی۔ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جو مکار عورت چھپی ہے نا، اسے میں سیدھا کرنا جانتی ہوں۔ زرینہ بیگم حکم صادر کر کے وہاں سے جا چکی تھی اور ملیحہ وہیں فرش پر بیٹھی اپنے نصیبوں کو کوس رہی تھی۔ اس نے بمشکل ہمت مجتمع کی اور غسل خانے کی طرف بڑھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے خود پر ترس آ گیا۔ بکھرے ہوئے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور زرد پڑتا رنگ۔ کل تک وہ یونیورسٹی کی ایک باہمت اور خوشباش لڑکی تھی، اور آج وہ ایک ایسی مجرمہ بن چکی تھی جس کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ کچن میں پہنچی تو وہاں دیگوں جیسے بڑے بڑے برتن اور ڈھیر سارا سامان پڑا تھا۔ یہ کچن کسی شادی ہال کے کچن سے کم نہ تھا، جہاں 20-25 لوگوں کا کھانا بنتا تھا۔ ملازمہ اسے دیکھ کر کھسر پھسر کرنے لگی۔ ان کی نظروں میں ہمدردی نہیں بلکہ تماش بینوں والا شوق تھا۔ ارے دیکھو، یہ وہ لڑکی ہے جس کے بھائی نے چھوٹے سرکار کا خون کیا تھا، سنا ہے بہت پڑھی لکھی بنتی ہے، اب دیکھنا کیسے کوئلوں کے ساتھ کالی کالی ہوتی ہے۔ ایک ملازمہ نے دوسرے کے کان میں کہا اور دونوں نے دبی دبی ہنسی۔ ملیحہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس نے آنسو ضبط کیے۔ وہ ایک ملازمہ سے مخاطب ہوئی، خالہ مجھے بتائیں کیا بنانا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز میری مدد کر دیں۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے زرینہ بیگم کی طرف دیکھا جو صحن میں کرسی ڈالے اسے ہی طرف گھور رہی تھی، جیسے کوئی عقاب اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ملازمہ نے سر جھکا لیا اور وہاں سے کھسک گئی۔ ملیحہ سمجھ گئی کہ یہاں کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، یہاں انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ ناشتہ جیسے تیسے تیار ہوا۔ ملیحہ نے سلیقے سے میز پر کھانا لگایا۔ اس کے ہاتھوں پر جلنے کے چھوٹے چھوٹے نشانات پڑ چکے تھے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ حویلی کے تمام مرد اور خواتین ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ماحول میں ایک تناؤ تھا۔ ملیحہ ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے کوئی مجرم عدالت میں کھڑا ہو۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے تلاش تھی اس شخص کی جس کے نام کا طوق اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا، ارمغان شاہ۔ وہ کہاں تھا، کیسا تھا؟ کیا وہ بھی باقی سب کی طرح ظالم تھا، یا اس کے دل میں کچھ رحم تھا؟ کیا اسے خبر بھی تھی کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ زرینہ بیگم نے پراٹھے کا نوالا توڑ کر منہ میں ڈالتے ہی تھوک دیا، تھو، یہ کیا ہے؟ کچا پکا کھانا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسا کھانا ہمارے سامنے رکھتے ہوئے؟ یہ ہم کھائیں گے؟ جانور بھی منہ نہ لگائیں اسے۔ زرینہ نے پلٹ کر اٹھا کر زور سے فرش پر دے ماری پلیٹ۔ چینی مٹی کی پلیٹ کے ٹکڑے ملیحہ کے قدموں میں آ گرے۔ ایک ٹکڑا اچھل کر ملیحہ کے پاؤں پر لگا جس سے خون کی ایک باریک لکیر ابھر آئی۔ سب لوگ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی مرد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر کی بڑی بہو کو روک سکے، اور پھر یہ تو دشمن کی بیٹی تھی۔ معاف کر دیں بھابھی، میں کوشش کی تھی لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا، میں کل بہتر بنا لوں گی۔ ملیحہ نے لرزتی ہوئی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ زرینہ نے غصے سے اٹھ کر اس کے قریب جا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ چٹاخ کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ملیحہ کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا۔ اپنی صفائیاں اپنے پاس رکھو،
اگر شام کا کھانا خراب ہوا تو میں تمہارا ہاتھ چولہے پہ رکھ دوں گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جا کر صفائیاں کرو، تمہاری شکل دیکھ کر ہی میرا خون کھولتا ہے۔ ملیحہ گال پر ہاتھ رکھے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے خوب روئی۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ اے اللہ میری مدد کر، مجھے یہاں سے نکال لے یا مجھے موت دے دے۔ میرے مولا، تو جانتا ہے نا کہ میں بے قصور ہوں، میرا بھائی قصوروار ہے، تو سزا میں کیوں کاٹوں؟ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں اور وہ دیر تک روتی رہی۔ دن اسی طرح سے گزر گئے، ایک دن، ہفتہ اور پھر پورا مہینہ بیت گیا۔ ملیحہ کا وجود کام کی زیادتی اور ذہنی اذیت سے ڈھل چکا تھا۔ اس کا رنگ جو کبھی گلاب کی طرح کھلتا تھا پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو گئے تھے۔ ہاتھوں کی جلد سخت ہو گئی تھی اور اس دوران اس نے ارمغان شاہ کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ سنا تھا وہ شہر گئے ہوئے ہیں اور شاید اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی کس حال میں جی رہی ہے۔ ملیحہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا اس کا شوہر اتنا ہی بے حس ہے کہ اس نے پلٹ کر خبر تک نہ لی؟ کیا وہ اسے واقعی اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اپنی شکل تک دکھانا گوارا نہیں کیا؟ شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ ملیحہ گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ ان سوالوں کے جواب اس کے پاس نہیں تھے اور نہ ہی کوئی دینے والا تھا۔ حویلی میں اس کی حیثیت ایک اچھوت جیسی تھی۔ اسے بچا کچا کھانا دیا جاتا اور سونے کے لیے وہی ٹھنڈا فرش تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگتی، یا اللہ تو منصف ہے، میرے ساتھ بھی انصاف کر، میرے بھائی کے گناہ کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ ایک دوپہر گرمی اپنے عروج پر تھی، جون کا مہینہ تھا اور کچن بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ حویلی میں مہمان آئے ہوئے تھے اور کچن میں بہت زیادہ کام تھا۔ زرینہ بیگم کا حکم تھا کہ آج انواع و اقسام کے کھانے بنیں گے۔ ملیحہ اکیلی سب کچھ سنبھال رہی تھی۔ گرمی اور تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، اسے پسینہ شرابور کر رہا تھا اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ سالن کے بڑے دیچکے میں چمچے ہلا رہی تھی کہ اچانک چکر آنے سے وہ دیوار کا سہارا لینے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں سنک کے پاس بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اس کی توجہ ہٹی اور سالن جلنے کی بو اٹھنے لگی۔ یہ بو بہت تیز تھی، ملیحہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے جلدی سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر چولہا بند کیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ سالن کے جلنے کی بو پورے کچن میں پھیل گئی تھی۔ اتنے میں زرینہ بیگم طوفان کی طرح کچن میں داخل ہوئیں۔ ان کے نتنے غصے سے پھول رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے منحوس لڑکی؟ سارا کھانا جلا دیا۔ تمہیں کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو ہم سے؟ باہر مہمان بیٹھے ہیں، میں انہیں کیا کھلاؤں گی؟ راکھ؟ زرینہ بیگم کا پارا ہائی ہو چکا تھا، ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ بھابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے چکر آ گیا تھا، میں گرنے لگی تھی اسی لیے دھیان بٹ گیا۔ ملیحہ نے روتے ہوئے منت کی۔ زرینہ نے پاس پڑا ہوا لکڑی کا وزنی چمچہ اٹھایا۔ تمہاری طبیعت تو اب میں ٹھیک کرتی ہوں۔ بہانے بناتی ہے کام چور، تم چاہتی ہو کہ ہماری ناک کٹ جائے؟ آج میں تمہاری ایسی مرمت کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ زرینہ نے بے دردی سے ملیحہ کو مارنا شروع کیا۔ لکڑی کا چمچ اس کے بازو اور پیٹھ پر برس رہا تھا، پر ملیحہ درد سے کرا رہی تھی اور کونے میں دبکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر وار کے ساتھ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلتی جو کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ جاتی۔ خدا کے لیے مجھے مت ماریں، مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ بنا دوں گی، پلیز، ہائے اللہ چھوڑ دیں۔ ملیحہ چیخ رہی تھی لیکن زرینہ کے سر پر تو خون سوار تھا۔ نہیں، آج نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ تم نے ہمارے بھائی کو کھایا ہے، وہ قبر میں سو رہا ہے اور تم یہاں عیش کر رہی ہو اور اب ہمارا اناج ضائع کر رہی ہو۔ زرینہ نے اس کے بال پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹا۔ ملیحہ کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تبھی کچن کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ایک طویل اور وجیح شخص وہاں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی جیسے ابھی سفر سے آیا ہو، کپڑوں سے گرد اور ہاتھ میں بریف کیس، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شدید غصہ امڑ آیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کی بڑی بہو ایک نہتی لڑکی پر جانوروں کی طرح تشدد کر رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک گرجدار اور مردانہ آواز نے کچن کے ماحول کو لرزا دیا۔ یہ آواز اتنی باروب تھی کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ زرینہ بیگم کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ملیحہ نے بمشکل اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ دھندلے منظر میں اسے ایک شخص اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ ارمغان، تم کب آئے؟ زرینہ بیگم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔
چمچ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ ارمغان شاہ نے اپنی بھابھی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے زمین پر پڑی ہوئی ملیحہ کو دیکھا جو درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس کے بازوؤں پر نیل پڑا ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور چہرے پر آنسوں کی لکیریں تھیں۔ ارمغان کا دل یہ منظر دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ قاتل خاندان کی مغرور بیٹی ہے؟ یہ تو ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا لگ رہی تھی جسے بے دردی سے کچلا گیا تھا۔ ایک شدید قسم کا پچھتاوا ارمغان کے رگ و پے میں اتر گیا۔ ارمغان نے جلدی سے جھک کر ملیحہ کو سہارا دیا۔ اس کا لمس نرم اور محتاط تھا۔ ہمت کرو، اٹھو۔ اس کا لہجہ نرم لیکن پراثر تھا۔ ملیحہ سکڑ گئی۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ بھی اسے مارنے آیا ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے مت مارے، میں دوبارہ کھانا بنا دوں گی، پلیز مجھے مت مارے۔ وہ خوف زدہ ہو کر بڑبڑائی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ارمغان کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اس کی بیوی اسی سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس نے سختی سے سر اٹھا کر زرینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جلال تھا کہ زرینہ بیگم الٹے قدموں پیچھے ہٹیں۔ بھابھی، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ ایک انسان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہی ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ یہ میری منکوہا ہے، اس گھر کی عزت ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا؟ زرینہ بیگم نے دفاعی انداز اختیار کیا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑ گئیں۔ ارمغان، تمہیں نہیں پتا یہ کتنی زبان دراز ہے۔ اس نے سارا کھانا جلا دیا اور اوپر سے جواب دے رہی ہے۔ یہ منحوس ہے، جب سے آئی ہے نقصان ہی ہو رہا ہے۔ تو کیا جان سے مار دیں گی آپ اسے؟ ارمغان نے چیخ کر کہا۔ کھانا جل گیا تو کیا ہوا؟ انسان نہیں جلا کرتے۔ میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ آپ لوگ اس کے ٹکڑے کر دیں۔ میں نے اسے تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا اور آپ لوگوں نے اسے قیدی بنا لیا۔ ارمغان نے ملیحہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ملیحہ نے حیرت سے نم آنکھوں کے ساتھ اس اجنبی مسیحا کو دیکھا۔ ڈرو مت، میں آ گیا ہوں۔ آج کے بعد کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ چلو میرے ساتھ۔ ملیحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جہنم میں کوئی فرشتہ اس کی مدد کو آ پہنچا۔ ارمغان نے اسے بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ملیحہ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ کمزوری اور چوٹوں کی وجہ سے اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، لیکن ارمغان کی مضبوط گرفت نے اسے گرنے نہیں دیا۔ اسے سہارا دے کر کچن سے باہر لے جا رہا تھا۔ زرینہ بیگم پیچھے کھڑی دانت پیس رہی تھی، لیکن ارمغان کے غصے کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ ملازموں نے سر جھکا لیے۔ سب جان گئے تھے کہ حویلی کا اصل وارث واپس آ چکا ہے۔ ملیحہ نے چلتے چلتے ایک نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ 1 مہینے بعد پہلی بار اس نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ مضبوط جبڑے، گھنی مونچھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک جو بیک وقت سخت بھی تھی اور نرم بھی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس سے وہ نفرت کرتی تھی، یا یہ کوئی اور ہے؟ اس کے دل میں ایک انجانا سا احساس جاگا کہ اس کی آزمائش کے دن ختم ہونے والے تھے۔ کیا واقعی یہ شخص اسے بچا پائے گا؟ ارمغان اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا جو اوپر کی منزل پر تھا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں ملیحہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ملیحہ کی سانس پھول رہی تھی، لیکن ارمغان نے اپنی رفتار دھیمی رکھی۔ کمرے میں داخل ہو کر ارمغان نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ کمرہ بہت نفیس اور ٹھنڈا تھا۔ یہاں کی فضا میں سکون تھا۔ یہاں بیٹھو۔ ارمغان نے اسے کمرے میں صوفے پر بٹھایا اور خود جگ سے پانی کا گلاس بھر کر لایا۔ پانی پیو اور پرسکون ہو جاؤ، کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ ملیحہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر اسے کچھ ہوش آیا۔ اس کے آنسو اب بھی جاری تھے۔ آپ اتنے دن کہاں تھے؟ ملیحہ کے لبوں سے بے اختیار یہ شکوہ نکل گیا۔ اس کی آواز میں 1 ماہ کی اذیت کا نچوڑ تھا۔ ارمغان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس سوال میں شکایت بھی تھی اور حق بھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں ناراض تھا ملیحہ، اپنے حالات سے، اپنے نصیب سے۔ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا تمہیں، کیونکہ تمہارا چہرہ مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم سے دور رہ کر میں اپنا غصہ ٹھنڈا کر لوں گا، لیکن میں غلط تھا، بہت غلط۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری انا کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ ارمغان گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ملیحہ کے زخمی ہاتھوں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ یہ سب ہوگا۔ مجھے لگا تھا کہ تم آرام سے اپنے کمرے میں رہو گی، لیکن یہاں تو تمہیں قیدی بنا لیا گیا۔ میں شرمندہ ہوں ملیحہ۔ ملیحہ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جو اتنے دن سے پتھر بنی ہوئی تھی
ارمغان کے نرم لہجے نے اسے پگھلا دیا۔ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے میرے گھر بھیج دیں۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ مجھے مار دیں گے، میں مر جاؤں گی یہاں، ملیحہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ارمغان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس تسلی دینے والا تھا۔ میں تمہیں جانے دوں گا ملیحہ، میں تمہیں قید نہیں رکھوں گا، لیکن پہلے اپنے زخموں کا حساب تو لے لوں، پہلے مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع تو دو۔ میں تمہیں اس حال میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ دنیا کہے کہ ارمغان شاہ اپنی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ملیحہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص اسے آزاد کرنے کی بات کر رہا تھا، وہ آزادی جس کا خواب وہ پچھلے 30 دنوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اب جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو ملیحہ کے دل کو ایک عجیب سا دھچکا کیوں لگا؟ کیا وہ اسے واقعی بھیج دے گا؟ ارمغان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے فون اٹھایا۔ آرام کرو، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، اور یاد رکھنا اس کمرے میں اب صرف میری مرضی چلے گی، اور میری مرضی یہ ہے کہ تم یہاں کی ملکہ ہو، نوکرانی نہیں۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا حساب میں زرینہ بھابھی سے لوں گا۔ ارمغان کمرے سے نکل گیا اور ملیحہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں نفرت کی برف پگھل رہی تھی اور اس کی جگہ ایک نئی امید جنم لے رہی تھی۔ کیا یہ شخص واقعی اس کا محافظ بن سکتا ہے؟ ارمغان شاہ کے آنے کے بعد حویلی کی فضا میں ایک خاموشی مگر واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ کمرہ جو کل تک ملیحہ کے لیے قید خانے سے کم نہیں تھا، اب ایک پناہ گاہ بن چکا تھا۔ ڈاکٹر ملیحہ کے زخموں کی مرہم پٹی کر کے جا چکا تھا اور اسے چند دن مکمل آرام کی ہدایت کی گئی۔ دروازہ کھلا اور ارمغان ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ کے قریب بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ ڈاکٹر نے کہا ہے زخم گہرے نہیں ہیں لیکن ذہنی دباؤ زیادہ ہے۔ ملیحہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو دشمن کی بہن ہوں، ایک ونی ہوں، آپ کو تو مجھ سے نفرت ہونی چاہیے تھی۔ ارمغان نے گہرا سانس لیا اور پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ تم دشمن کی بہن ہو سکتی ہو ملیحہ، لیکن تم دشمن نہیں ہو۔ میرا بھائی قتل ہوا ہے، اس کا دکھ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، لیکن اس کا بدلہ ایک معصوم لڑکی کو اذیت دے کر لینا مردانگی نہیں ہے۔ میں نے تم سے نکاح کیا اور میرے مذہب میں نکاح حفاظت کا نام ہے، انتقام کا نہیں۔ ملیحہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اس شخص کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ناشتہ کر لو، پھر مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ارمغان نے اسے ناشتہ کروایا۔ ملیحہ کو ایسا لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ شخص جس سے وہ ڈرتی تھی اب وہی اس کا مسیحا بن چکا تھا۔ ناشتے کے بعد ارمغان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ، میں جانتا ہوں کہ تم یہاں خوش نہیں ہو، جس طرح تمہیں یہاں لایا گیا وہ غلط تھا۔ میں تمہیں ایک اختیار دینا چاہتا ہوں۔ ملیحہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اختیار؟ لیکن اس سے پہلے کہ ارمغان اپنی بات مکمل کرتا، باہر کوریڈور میں شور مچ گیا۔ زرینہ بیگم کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارمغان نے ماتھے پر بل ڈالے اور کھڑا ہو گیا۔ تم یہیں رکو، میں ذرا دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ ارمغان کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ زرینہ بیگم چند ملازموں کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہاتھ میں ایک کاغذ لہرا رہی ہیں۔ کیا تماشا ہے یہ بھابھی؟ کیوں گھر کا سکون برباد کر رکھا ہے آپ نے؟ ارمغان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زرینہ نے نفرت سے ارمغان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ سکون تو اس منحوس لڑکی نے برباد کیا ہے۔ تم جیسے مظلوم سمجھ کر سر پر بٹھا رہے ہو، دراصل ایک سانپ ہے جو تمہیں ڈسنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ارمغان نے تنبیہی نظروں سے انہیں دیکھا۔ الفاظ کا چناؤ درست رکھیں، وہ میری بیوی ہے۔ زرینہ نے طنزیہ قہقہہ لگایا اور کاغذ ارمغان کی طرف بڑھایا۔ بیوی نہیں، جاسوس ہے۔ یہ خط دیکھو جو میں نے ابھی ملازم سے پکڑا ہے، جو اسے باہر بھیجنے جا رہا تھا۔ یہ خط اس نے اپنے چچا جہانگیر کو لکھا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ وہ تمہارے قریب آ کر تمہارا اعتماد جیتے گی اور پھر موقع ملتے ہی تمہیں زہر دے دے گی تاکہ اپنے خاندان کی دشمنی ختم کر سکے۔ ارمغان نے کاغذ تھاما، اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ واقعی الفاظ انتہائی زہریلے تھے۔ ملیحہ جو دروازے کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، خدا کی قسم میں نے قلم کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ملیحہ روتے ہوئے ارمغان کے قدموں میں گرنے والی تھی کہ ارمغان نے اسے بازو سے تھام لیا۔ زرینہ بیگم فتح مندانہ انداز میں مسکرائیں۔ دیکھا، چور کی داڑھی میں تنکا،
کیسے گڑ گڑا رہی ہے۔ ارمغان اسے ابھی اور اسی وقت گولی مار دو، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دے۔ یہ خون کی پیاسی ہے، اس کا خون گندا ہے۔ ملیحہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ارمغان کی طرف دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں کاغذ پر جمی تھی۔ اگر ارمغان نے یقین کر لیا تو آج اس کی موت یقینی تھی۔ ارمغان، کیا سوچ رہے ہو؟ فیصلہ کرو، زرینہ نے اکسایا۔ ارمغان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ملیحہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ملیحہ کی آنکھوں میں سچائی کی تڑپ تھی۔ ارمغان نے وہ کاغذ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، سب کے سامنے اسے پھاڑ کر پرسے پرسے کر دیا۔ زرینہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ تم نے کیا کیا ارمغان؟ ثبوت مٹا دیا، تم پاگل ہو گئے ہو اس لڑکی کے عشق میں۔ ارمغان نے کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں اچھالے اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، یہ ثبوت نہیں، بہتان ہے بھابھی۔ یہی بات اس خط کی، تو میں اپنی بیوی کی لکھائی کو پہچانتا ہوں کیونکہ نکاح نامے پر دستخط میں نے خود کروائے تھے۔ یہ لکھائی ملیحہ کی نہیں ہے۔ دوسری بات، جس ملازم کا آپ ذکر کر رہی ہوں اسے تو میں نے 2 گھنٹے پہلے بازار بھیجا تھا، وہ بھی واپس ہی نہیں آیا، تو آپ نے اس سے خط کیسے پکڑ لیا؟ کوریڈور میں سناٹا چھا گیا۔ زرینہ بیگم کا چہرہ فق ہو گیا۔ ان کا جھوٹ اتنی آسانی سے پکڑا جائے گا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، اپنے بھائی کی بیوہ پر؟ زرینہ نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ ارمغان نے ملیحہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور سب کے سامنے اعلان کیا، شک نہیں، یقین ہے بھابھی، آپ کی نفرت نے آپ کو اندھا کر دیا۔ آج کے بعد اگر کسی نے ملیحہ پر الزام لگایا، اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے ارمغان شاہ کو للکارا ہے۔ ملیحہ اس گھر کی مالکن ہے اور اس کی عزت میری عزت ہے۔ یہ کہہ کر ارمغان ملیحہ کو لے کر واپس کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ملیحہ جو ابھی تک صدمے میں تھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ کو یقین تھا کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا؟ ملیحہ نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ ارمغان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کیونکہ تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی، اور ویسے بھی جو لڑکی ایک چیونٹی کو مارنے سے ڈرتی ہو وہ کسی انسان کو زہر دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں جانتا ہوں ملیحہ، تم ونی ہو کر آئی ہو، قاتل بن کر نہیں۔ ملیحہ کو لگا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس شخص نے نہ صرف اس کی جان بچائی تھی بلکہ اس کی عزت اور کردار کی حفاظت بھی کی تھی۔ شکریہ، ملیحہ نے مدھم آواز میں کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ ملیحہ کھڑکی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ آج کا دن بہت بھاری گزرا تھا، لیکن اس کا اختتام ارمغان کے اعتماد نے خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ ارمغان کمرے میں آیا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ ملیحہ چونکی۔ باہر؟ کہاں؟ بس کہیں سکون والی جگہ پر۔ اس گھر کی دیواریں تمہیں کاٹ رہی ہیں، تمہیں کھلی ہوا کی ضرورت ہے۔ ملیحہ نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ ارمغان اسے حویلی کے عقبی باغ میں لے گیا جہاں ایک خوبصورت سیٹ آؤٹ بنا ہوا تھا۔ چاندنی رات تھی اور فضا میں رات کی رانی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ یہاں بیٹھو۔ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ارمغان نے ملیحہ کی طرف دیکھا جو چاند کو تک رہی تھی۔ ملیحہ، میں نے صبح ایک بات ادھوری چھوڑی۔ ملیحہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں زرینہ بھابھی سے بچا لیا، میں تمہیں ساری دنیا سے بچا سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں خود سے نہیں بچا سکتا اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ ارمغان کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارے خواب تھے، تم پڑھنا چاہتی تھی، اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ یہ ونی کا طوق تمہارے پیروں کی زنجیر بن گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ساری زندگی مجھ سے ڈر کر یا مجھ پر بوجھ بن کر گزارو۔ ملیحہ خاموش رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارمغان کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں آزاد کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ارمغان نے دھماکہ کیا۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آزاد؟ کیا مطلب؟ طلاق؟ نہیں، طلاق نہیں۔ ارمغان نے جلدی سے نفی کی۔ میں تمہیں وہ حق دینا چاہتا ہوں جو اسلام نے تمہیں دیا، خلا کا حق، یا پھر اگر تم چاہو تو الگ رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن میں تم پر اپنا شوہر ہونے کا حق نہیں جتاؤں گا جب تک تم خود نہ چاہو۔ ملیحہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔
ایک ونی کو آزادی کا پروانہ مل رہا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ نے تو بدلہ لینا تھا نا۔ بدلہ میں لے چکا ملیحہ۔ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سے نفرت کر کے میں نے دیکھ لیا۔ مجھے سکون نہیں ملا۔ مجھے سکون تب ملا جب میں نے تمہیں بچایا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں خوف نہیں دیکھنا۔ ارمغان کھڑا ہو گیا اور ریلنگ کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ میں تمہیں وقت دیتا ہوں، 1 ہفتہ یا 1 مہینہ یا 1 سال، تم فیصلہ کرو۔ اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑاؤں گا اور تمہارے چچا سے کہوں گا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، اور اگر تم رہنا چاہو تو پھر یاد رکھنا یہ کانٹوں کا بستر نہیں ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ اسے پھولوں کی سیج بنا سکوں۔ ملیحہ اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا اس کے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ ایک طرف آزادی تھی، اس کے پرانے خواب تھے، اور دوسری طرف یہ شخص تھا جو اپنی خاندانی دشمنی بھلا کر اسے عزت اور تحفظ دے رہا تھا۔ کیا ایک مجرم کی بہن کو محبت مل سکتی ہے؟ ملیحہ نے آہستہ سے پوچھا۔ ارمغان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چاند کی روشنی میں ملیحہ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محبت کا تعلق خون یا حسب نسب سے نہیں ہوتا ملیحہ، محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ اور سچ کہوں تو جب میں نے تمہیں پہلی بار کچن میں بے بس دیکھا تو میرے دل میں نفرت نہیں بلکہ ایک ٹیس اٹھی تھی۔ شاید وہی محبت کی پہلی دستک تھی۔ ملیحہ کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ آپ بہت اچھے ہیں ارمغان صاحب۔ ارمغان مسکرایا۔ ابھی فیصلہ مت کرو، سوچ لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جذبات میں آ کر فیصلہ کرو۔ یہ زندگی تمہاری ہے اور اس پر پہلا حق تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر ارمغان وہاں سے چلا گیا، لیکن ملیحہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل اب خوفزدہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک فیصلہ جڑ پکڑ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ارمغان نے اسے آزاد کر کے دراصل اسے ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر کر لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ جو شخص اسے اتنا مان دے سکتا ہے اسے کتنی محبت دے گا۔ ارمغان شاہ کی دی ہوئی مہلت کا ہر لمحہ ملیحہ پر صدیوں سے بھاری گزر رہا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس فیصلے کو زبان پر لانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگلے دن صبح ارمغان کسی ضروری کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے ملیحہ کو تاکید کی تھی کہ وہ کمرے میں رہے اور کسی کی بات پر دھیان نہ دے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ملیحہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دروازہ زور سے کھلا۔ سامنے زرینہ بیگم کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ تیاری کر لو نوابزادی، تمہاری رہائی کا وقت آ گیا ہے، زرینہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ملیحہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب بھابھی؟ مطلب یہ کہ ارمغان نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے تمہارے چچا جہانگیر کو فون کر کے بلایا ہے تاکہ وہ تمہیں واپس لے جائیں۔ تمہارا سامان باہر گاڑی میں رکھوا دیا گیا ہے۔ ملیحہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ارمغان ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تھا وہ مجھے وقت دیں گے، وہ مجھے ایسے بے یار و مددگار نہیں نکال سکتے۔ زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مروڑا۔ تمہاری اوقات ہی یہی، 2 کوڑی کی ونی۔ وہ شاہ حویلی کا سردار، اسے تم جیسی روتی دھوتی لڑکیوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے طرز کھا کر تمہیں رکھا تھا، لیکن اب وہ تھک چکا ہے۔ چلو باہر نکلو، تمہارا چچا ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہا ہے۔ ملیحہ مزاحمت کر رہی تھی، لیکن زرینہ بیگم اور 2 ملازمائیں اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف لے گئیں۔ وہاں صوفے پر جہانگیر خان بڑے ہی اطمینان سے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ملیحہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اسے قربان کر دیا تھا۔ چچا جان آپ؟ ملیحہ کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ ہاں بیٹی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ارمغان صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چلو اچھا ہے، تم گھر واپس چلو، میں تمہاری شادی کہیں اور کر دوں گا۔ سیٹھ نواز کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ ملیحہ کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اسے بھی اس گھر سے نکلنے کی بات ہو رہی تھی اور چچا نے اس کا سودا دوبارہ کرنے کا سوچ بھی لیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ارمغان جب تک خود آ کر مجھے نہیں کہیں گے میں اس گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکالوں گی، ملیحہ نے چیخ کر کہا۔ زرینہ بیگم نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، نکل یہاں سے۔ جہانگیر خان نے آگے بڑھ کر ملیحہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچنے لگے۔ چلو چپ چاپ، ورنہ میں تمہیں بالوں سے گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ ملیحہ چیخ رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔
لیکن جہانگیر خان کی گرفت بہت مضبوط تھے. وہ اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے مین گیٹ کی طرف لے جا رہے تھے. ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن حویلی کے ملازمین خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے. چھوڑ دو مجھے خدا کے لیے، میں ونی تھی اور اب میں انسان. میرے ساتھ جانوروں والا سلوک مت کرو. ابھی وہ پورچ تک پہنچے ہی تھے کہ گیٹ سے ارمغان کی گاڑی انتہائی تیز رفتاری میں اندر داخل ہوئی اور ٹائروں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کے ساتھ ان کے بالکل قریب آ کر رکی. ارمغان گاڑی سے اترتے ہی طوفان کی طرح ان کی طرف بڑھا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے ایک جھٹکے سے جہانگیر خان کا ہاتھ ملیحہ کے بازو سے الگ کیا اور ایک زوردار مکہ جہانگیر خان کے منہ پر مارا. جہانگیر خان لڑ کھڑا کر زمین پر جا گرے. خبردار جو میری بیوی کو ہاتھ لگایا. ارمغان کی آواز سے حویلی کی دیواریں لرز اٹھیں. زرینہ بیگم سہم کر پیچھے ہٹ گئی. ارمغان کے یہ تو بس اسے لینے آئے تھے. زرینہ نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی. ارمغان نے نفرت سے زرینہ کی طرف دیکھا. بس بہت ہو گیا بھابھی، میں آپ کی عزت کرتا تھا لیکن آپ نے میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. میں سب جانتا ہوں. میں نے جہانگیر کی اور آپ کی وہ کال ریکارڈنگ سن لی ہے جس میں آپ نے ایسے پیسے دے کر ملیحہ کو لے جانے کا کہا ہے. ملیحہ حیرت سے کبھی ارمغان کو اور کبھی زمین پر پڑے اپنے چچا کو دیکھ رہی تھی. تو یہ سب ایک سازش تھی؟ چچا اسے لینے نہیں بلکہ بیچنے آئے تھے. ارمغان نے جہانگیر خان کے گریبان سے پکڑ کر انہیں اٹھایا. لے جاؤ اپنے ان منحوس قدموں کو میرے گھر سے. ملیحہ میری بیوی ہے اور یہ یہیں رہے گی. اور اگر آج کے بعد تم یا تمہارے خاندان کا کوئی شخص یہاں نظر آیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بزرگ ہو. جہانگیر خان خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. ارمغان نے مڑ کر زرینہ بیگم کو دیکھا. اور آپ بھابھی، آپ نے اس گھر کا سکون برباد کر دیا. آج سے اس گھر کی مالکن ملیحہ ہے. تمام چابیاں اور اختیارات اس کے پاس ہوں گے اور اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو آپ اپنے مائکے جا سکتی ہیں. ارمغان نے ملیحہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک کانپ رہی تھی. اس نے آگے بڑھ کر اپنی چادر اس کے گرد درست کی اور نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو ملیحہ؟ ملیحہ نے اس بات میں سر ہلایا لیکن اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. ارمغان نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اندر چلا گیا. ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے. آج سب پر واضح ہو گیا تھا کہ ملیحہ اب ونی نہیں بلکہ اس حویلی کی سردارنی ہے. کمرے میں آ کر ارمغان نے ملیحہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. ملیحہ ابھی تک سسک رہی تھی. مجھے معاف کر دو ملیحہ، میں جانتا ہوں میں لیٹ ہو گیا تھا. اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے. ارمغان کی آواز میں ندامت تھی. ملیحہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا. آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے لینے جانے والے ہیں؟ مجھے شک تھا ملیحہ. زرینہ بھابھی کی حرکات مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی. ملیحہ کے دل میں اس شخص کے لیے محبت کا ایک سیلاب امڑ آیا. ملیحہ نے نظریں اٹھا کر ارمغان کے چہرے کو دیکھا. وہ شخص جو اسے آزادی دے رہا تھا، کیا وہ خود اسے روکنا نہیں چاہتا تھا؟ آپ مجھے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں ارمغان؟ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ ملیحہ نے سوال کیا. تو ارمغان نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما. بوجھ نہیں ہو تم، میری زندگی ہو. لیکن میں زبردستی کا رشتہ نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ تم دل سے مجھے قبول کرو. میں تمہیں ونی بنا کر نہیں بلکہ اپنی شریک حیات بنا کر رکھنا چاہتا ہوں. ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ارمغان شاہ اسے ٹائم دے چکا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ یہ رشتہ نہیں ماننا چاہتی تو وہ جا سکتی ہے. کوئی زبردستی نہیں تھی. ارمغان کی یہ باتیں سن کر اس کے دل کو سکون بھی ملا تھا لیکن ایک طرف سے بہت زیادہ نقصان تھا کیونکہ یہ رشتہ اب زبردستی کا نہیں، اب یہ محبت اختیار کر رہا تھا. ملیحہ خاموش رہی. کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی. ارمغان اس کی خاموشی کو انکار سمجھا. اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا. اس نے آہستہ سے ملیحہ کا ہاتھ چھوڑ دیا. میں سمجھ گیا، شاید تمہارے لیے میرے ساتھ رہنا مشکل ہے. کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا. ارمغان اٹھنے لگا تو ملیحہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. زبردستی میں ابھی بھی نہیں کروں گا. ارمغان نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا. ملیحہ نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک نیا جذبہ تھا. اگر میں کہوں کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے تو؟ ملیحہ کے الفاظ نے جیسے وقت کو روک دیا. ارمغان کو لگا کہ اس نے غلط سنا. کیا کہا تم نے؟ ارمغان نے بے یقینی سے پوچھا.
اگر میں کہوں کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میرا گھر یہی ہے اور میرا محافظ بھی یہی ہے۔ ملیحہ نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا۔ ارمغان شاہ کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے ملیحہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو میں کہوں گا کہ میں کب سے تمہارا منتظر تھا، میں کب سے ان الفاظ کو سننے کے لیے ترس رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر مسکراہٹ۔ ارمغان شاہ نے اسے سچ میں اپنی شریک حیات بنایا تھا۔ اسی لمحے اس نے کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا اور بولا، پتہ ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے بے چین ہوں کہ کب یہ فاصلے مٹیں گے۔ آج تو اپنا حق وصول کر کے رہوں گا، آخر کو بیوی ہو تم میری۔ اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ یوں دونوں کی محبت اپنے انجام کو پہنچی۔ وہ ونی نہیں شریک حیات بن چکی تھی۔ ارمغان کی عزت اس کی طاقت اور اس کی محبت تھی۔ وہ نکاح جو ظلم سے شروع ہوا تھا وہ جیت پر ختم ہوا، اور یہ جیت محبت کی جیت تھی۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ارمغان نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑکی کے قریب لے گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے جو ان کے چہروں کو چھو رہے تھے۔ ارمغان نے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھ رہی ہوں آج چاند پورا ہے۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا، واقعی آج معمول سے زیادہ روشن اور مکمل لگ رہا تھا چاند۔ ہاں پورا چاند ہے، ملیحہ نے مسکرا کر کہا۔ اور یہ پتہ ہے کیوں پورا ہے؟ ارمغان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں؟ ملیحہ نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ آج ہماری محبت پوری ہو چکی ہے۔ ارمغان کا جواب سن کر ملیحہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ارمغان کی طرف دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ بکھیری اور اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے تمام دکھ، تمام تکلیفیں اور ماضی کے خوف اسے ایک لمحے میں کہیں کھو گئے تھے۔ اب اس کی زندگی میں صرف سکون تھا، محبت تھی اور ارمغان شاہ کا ساتھ تھا۔